بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، منافقین، مشرکین۔ دوسری جگہ پر رب کریم فرماتے ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق دو گروہوں میں صلح کرانے والے کو جنت کی بشارت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو دو گروہوں میں صلح کرائے گا اسے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا اجر ملے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد بن حنفیہ والدہ ماجدہ کی طرف سے فرق ہے اور باپ کی طرف سے سگے ہیں۔ آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں اور پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں۔ اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو میں جا کر صلح میں پہل کر لیتا ہوں۔ جب گھر سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا، جب دو مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ حدیث یاد آئی تو گھر پلٹ آئے، کاغذ کے ٹکڑے پر خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا، میرے بھائی تجھے منانے کے لیے میں گھر سے چلا تھا تو رستے میں یہ حدیث یاد آ گئی۔ میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، اس لیے آپ آ کر مجھ کو منا لے، میں گھر میں ناراض بیٹھا ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے اسلاف کے روشن منار اور چمکتے اصول ہیں۔ ایک بزرگ ندی کے کنارے پہ بیٹھے تھے، پانی میں دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے اس بچھو کو پانی سے نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ بچ جائے۔ جب انہوں نے بچھو کو پانی سے نکالا تو بچھو نے ان کی ہتھیلی پر ڈنگ مارا۔ شدت درد کی وجہ سے ہاتھ کانپا تو بچھو پھر پانی میں گر گیا۔ یہی عمل 2-3 بار ہوا تو پاس کھڑے شخص نے کہا، بزرگوں بچھو آپ کو بار بار ڈس رہا ہے، آپ ہی چھوڑ دیں، اس کو مرنے دیں۔ تو بزرگ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، بچھو کی فطرت میں ہے ڈسنا، لیکن میں اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی فطرت میں مجبور ہوں۔ یہی ہر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی پر نظر رکھے اور جو بھی اچھا عمل ملے اسے آسان طریقے سے سر انجام دے۔ حق بات کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، چاہے دیر سے ہی چڑھے۔ ناظرین، اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، علی پور چٹھا میں صحافیوں اور تاجروں کے درمیان جو بد نظمی چل رہی تھی، اس وقت بھی تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے عہدیداران نے جو مثبت کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ماضی میں کوئی نظیر بھی نہیں ملتی۔ ایسی شاندار روایات کو برقرار رکھ کے وہی عمل دہرایا گیا۔ علی پور چٹھا کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے شہر کی 2 معزز شخصیات میں صلح کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن کچھ عناصر کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلے بھی اپنا مثبت رول ادا کیا ہے، آئندہ بھی اپنا مثبت رول ادا کریں گے اور اپنے کردار، افکار اور اپنی سوچ سے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیں گے۔ ہم ماضی سے لے کر آج تک جو ہمارا مثبت رول ہے علی پور چٹھا کی عوام بخوبی جانتی ہے، اور ہم ایسا رول ادا کرتے رہیں گے چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ بہت شکریہ۔